کل ڈی جی آئی ایس پی آر جب پریسر میں بات کرے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو مسئلہ کے پی کے ساتھ چل رہا ہے, کے پی کی گورنمنٹ کا چل رہا ہے, جہاں پہ وہ کہتے ہیں ملٹری آپریشنز ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ مسئلہ سیاست دانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے ہی حل کرنا ہے. نہیں, وہ مذاکرات کے تناظر میں بھی بات کر رہے تھے کہ جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے تو یہ سیاست دانوں کا کام ہے. سیاسی جو مسئلے ہیں وہ یہ طے کریں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب. تھینک یو سو مچ رانا صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے, ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں, سیاسی جماعتیں ہی سیاسی معاملات کا بہتر حل نکال سکتی ہیں. اب ظاہر ہے بال از ان یور کورٹ, کیا کہیں گے آپ؟ یہ بیان بہت اہم بھی ہے اور واضح بھی ہے, اور اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے متعدد موقعوں پہ یہ بات کہی ہے کہ فوج کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی مذاکرات کرے. مذاکرات جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے مابین ہی ہوتے ہیں اور انہی کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ بیان جو ہے یہ بڑا واضح ہے. اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کئی بار کی جا چکی ہے, اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنا فرض ادا کیا ہے, اور پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو 3 مرتبہ جو ہے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس دعوت دی ہے. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے وہ دعوت دی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے, جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے بالکل تیار ہے. اب آگے یہ ان کی رائے ہے یا ان کی جو ہے وہ صوابدید ہے کہ وہ ڈائلاگ میں آتے ہیں یا نہیں. رانا صاحب, سلمان اکرم راجہ کل یہ کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم باہر چائے پی رہے ہیں اور بانی اندر کال کوٹری میں سڑ رہے ہوں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. تو بانی, انہوں نے کہا کہ جو بات کریں گے وہی حتمی ہوگی. ایسے ماحول میں جب بانی سے ملاقات نہیں ہو رہی, وہاں سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کے بغیر ہم نے مذاکرات نہیں کرے, تو مذاکرات کے کیا امکانات رہ جاتے ہیں پھر پیچھے؟ تو پھر بانی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, وہ وائلنس کرنا چاہتے ہیں, وہ سٹریٹ موومنٹ چلانا چاہتے ہیں, وہ ایک اور 9 مئی کی تلاش میں ہیں, وہ جو ہے وہ انارکی چاہتے ہیں, افراتفری چاہتے ہیں ملک میں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا واضح ہے, اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان سے کیا پوچھنا ہے. انہوں نے یہ میسج جو ہے وہ اپنی پارٹی کو بھی دیا ہے, اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں کہ 8 مئی کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں پہیہ جام ہڑتال. تو چلے دیکھتے ہیں, لیکن ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ بری طرح سے ناکام ہوگی. عوام ان کی اس وائلنس کو اور اس کال کو جو ہے وہ بری طرح سے ریجیکٹ کریں گے, اور کوئی پہیہ جام نہیں ہوگا. اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اگر ہم کے پی گورنمنٹ کا سٹانس اس حوالے سے دیکھیں وہ بالکل مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری اجازت کے بغیر یہ سب نہیں ہوگا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں آپریشن نہیں کرنا, تو پھر کیا ان دہشت گردوں کے قدموں میں بیٹھنا ہے, ان کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا یہ جو صوبائی حکومت کا سٹانس ہے یا جو ان کا یہ عمل ہے رانا صاحب, یہ جواب طلب نہیں ہے؟ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں پورا, اور سب سے زیادہ تو کے پی متاثر ہوا دہشت گردی سے, پھر ان کا اسٹانس کیوں ہے؟ صوبائی حکومت کا یہ عمل اور پی ٹی آئی کا یہ موقف جو ہے یہ جواب دہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے, قابل مذمت ہے, اور ملک کے قومی مفادات کے خلاف ہے. اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ ان سے جواب طلب کرتی ہے, اور ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور ان کا یہ موقف جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی حفاظت اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے.
اچھا رانا صاحب، DGISPR نے کل یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے، وہاں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا گیا، ان کو پنپنے کے لیے ایک ماحول فراہم کیا گیا، الارمنگ صورتحال ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ درست ہے، کیونکہ وہاں پہ CTD کا جو ہے وہ قیام عمل میں نہیں لایا گیا، اور CTD کے لیے جو فنڈز ایکسٹرا جو ہے وہ ملتے رہے ہیں NFC سے KPK کی گورنمنٹ کو، ان کو ادھر ادھر دوسرے منصوبے میں جو ہے وہ خرچ کیا گیا، اور صوبائی حکومت کا جو رول بنتا ہے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں، اور فیڈرل فورسز کو امن و امان کے قائم کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا جو کردار ان کا بنتا ہے وہ نہیں ادا کر رہے، اور یہ عمل ان کا جو ہے یہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہ جواب دہی جو ہے یہ نہ صرف حکومت فیڈرل گورنمنٹ بلکہ عوام بھی جو ہے وہ ان سے کریں گے۔ اور رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پریس کانفرنس میں سارے سٹیٹس رکھے گئے، دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں لاسٹ ایئر 2025 میں، اس حوالے سے بتایا گیا کہ 10 بڑے واقعات میں افغان شہری ملوث نکلے، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں 43 میں سے صرف 5 کیمپس ختم کیے گئے، تو وفاقی حکومت اس اہم مسئلے پر کیا کر سکتی ہے، کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ وفاق کا یہ موقف، یہ تو خیر فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ وہاں پہ جو یعنی مجرمانہ اور دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، یہ تو فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اور DGISPR نے جس طرح سے جو ہے وہ ایک ایکوریٹ فیکٹس فگر اور ڈیٹا کے ساتھ جو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ وہاں پہ کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، کتنی جگہ پہ جو ہے وہ غیر قانونی جو ہے وہ کانکنی ہو رہی ہے، اور دوسرے جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو کس طرح سے سبوتاج کیا جاتا ہے، لوگوں سے دہشت گرد جس طرح سے بھتہ طلب کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو آن گراؤنڈ ہیں، یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں، اور اس میں صوبائی حکومت جو ہے وہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ملوث ہے ان تمام کارروائیوں میں جو کہ ملک دشمن ہے۔ رانا صاحب، ابھی تک ہم تمام چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اس کنکلوژن پر پہنچے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی گورننس سمیت اہم ایشوز ہیں، وہاں پر اس وقت سوال بھی اٹھ رہے ہیں، ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے، سٹیٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں، وفاق ان معاملات کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ کیا گورنر راج کا کوئی امکان ہے یا کوئی آپشن موجود ہے ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں اس میں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے وہ پوری طاقت اور کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ باقی صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں اپنی ذمہ داری تو پورا نہیں کر رہی، لیکن اگر وہ اس کے راستے میں حائل ہوگی اور دشمن اور دہشت گردوں کی جو ہے وہ حمایت میں سامنے آئے گی، تو پھر ان امکانات کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے رویے پہ مبنی ہے، اگر اس کا رویہ جو کہ اس وقت بھی غیر ذمہ دارانہ ہے، اس میں اگر اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ رویہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی راہ میں حائل ہوتا ہے، تو پھر امکانات ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیپس ہیں جن میں گورنر راج بھی ایک آئینی جو ہے وہ اختیار حاصل ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو ان کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ رانا سنول صاحب رہے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی رہے یا دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے تو بہت سارے آپشنز بھی ہیں، اور ظاہر ہے گورنر راج جو ہے وہ ایک آئینی آپشن بھی ہے، یہ بات کریں۔